السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا ایک اہم خطبہ جو کہ انہوں نے شیعہ اور سنی کی یونٹی کے حوالے سے اور ان کا ایک اہم مسئلہ فدق کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وہ آج ہمارے ہاتھ میں خطبہ ہے۔ اور یہ خطبہ دراصل 2000 میں یعنی 8/9/2000 سن میں ارشاد فرمایا گیا فدق کے حوالے سے۔ تو آئیے آج ہم اس خطبے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ 3 نشستوں کے اندر اس خطبے کو مکمل کیا جائے گا۔ دراصل یہ خطبہ پنجابی میں تھا، اس کو پھر اردو میں ٹرانسکرائب کیا گیا یا ٹرانسفر کیا گیا، تو آج ہم اس پنجابی خطبے کا اردو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور وفات کے سلسلے میں یہ آخری خطبہ ہے۔ اللہ کرے کہ اس میں یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ تو اس سلسلے کی آخری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زمینوں سے متعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ امام ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شہرستانی الملل والنحل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد چھٹا اختلاف یہ ہے کہ اس پر اتنی کتب زیادہ لکھی گئیں، یعنی فدق کی بات ہو رہی ہے، کہ آدمی ان کو پڑھنا چاہے تو شاید ہی اس لٹریچر کو مکمل پڑھ سکے جو دونوں فریقین نے لکھا ہے، یعنی شیعہ اور سنی نے لکھا ہے۔ کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حامی ہیں، ان کا مطالبہ کہتے ہیں کہ ٹھیک تھا، وہ زمینیں ان کو ملنی چاہیے تھیں اور ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ مظلومہ ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے، یعنی سنی، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ دونوں گروہوں نے کتابیں لکھ لکھ کر انبار لگا دیے ہیں۔ اس سلسلے میں مناظرانہ باتیں بھی بہت ہوئی ہیں، مگر ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایسی ہی ہیں جیسے مقدمے کے وکیل ہوتے ہیں اور اپنی بات کو نمایاں کرتے ہیں اور دوسرے کی بات کو چھپاتے ہیں۔ اس طرح کی بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور ایسی بحث کے بعد نہ کوئی آدمی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ دنیا اس کو تسلیم کر لے، یعنی باقی دنیا اس کو مان لے۔ اپنے اپنے خیال پر لوگ جمے رہتے ہیں۔ میں اللہ کی مدد، یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ انشاءاللہ جو خود مطالعہ کیا اور جس نتیجے پر پہنچا ہوں، جس سے ذہن مطمئن ہوا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، تو توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اب اس کا مطلب فدق کیا تھا اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ فدق کا محل وقوع یا اس کو پروننس کیسے کرتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں فدق کا صحیح نام، اور کیا یہ صرف باغ تھا؟ تو آئیے اس پہ چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دونوں گروہوں میں سے جو بھی بات کرتا ہے تو فدق بولتا ہے، یعنی فا کے نیچے زیر بولتا ہے۔ فدق زیر کے ساتھ کوئی لفظ نہیں، یعنی فدق کوئی لفظ نہیں، صحیح لفظ فدق ہے۔ فا پر بھی زبر، دال پر بھی زبر۔ یہ کسی باغ کا جھگڑا نہیں تھا کہ 2-4 کھجور کے درخت تھے جن کے بارے میں جھگڑا تھا۔ یہ محض مسئلے کو ٹالنے کی بات ہے، اس کو باغ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ مدینہ شریف سے کئی میل دور خیبر کے قریب ایک علاقہ تھا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد فدق کے یہودی ڈر گئے تھے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے صلح کر لی اور اپنا آدھا علاقہ بغیر جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس لیے یہ ایک ریاست تھی پوری جس کو فدق کہا جاتا ہے۔ مسئلہ صرف فدق کا نہیں ہے، آگے فرماتے ہیں اختلاف صرف فدق کا ہی نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور زمینیں بھی تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرچ کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ ان کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کا خرچ بھی دیتے تھے، اپنے خاندان کے لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے اور مسافروں اور جہاد پر خرچ بھی کرتے تھے۔ یہ زمینیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں، ان میں دوسروں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ایک زمین
فتح خیبر کے بعد دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں بھی آئی، سارے سپاہیوں کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حصہ ملا۔ دوسرا فدق کا علاقہ تھا، یعنی ایک پہلا جو بتا رہے ہیں کہ وہ فتح سے ملا، اور دوسرا یہ فدق کا علاقہ تھا، اور تیسرا یعنی تیسری زمین بھی تھی جو بنو نضیر کے ایک یہودی مخیریق نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ اس کی زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، چنانچہ وہ یہودی مرتے وقت اپنی زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے گیا۔ گویا 3 زمینوں کا مسئلہ تھا، خیبر کی زمین، فدق کا علاقہ اور بنو نضیر کا علاقہ۔ اچھا، یہاں پر ضمناً یہ بات کر دیں کہ یہ جو مخیریق تھا ان کے بارے میں بھی ہے کہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ کسی وقت ریکارڈ کروائیں گے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ تینوں علاقوں کا بتا دیا کہ 3 دراصل مسئلے تھے، صرف اور صرف فدق کا مسئلہ نہیں تھا، بنو نضیر کی زمینوں کا بھی مسئلہ تھا، فدق کا بھی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، اور جو یہودی وصیت کر گیا تھا، نبی علیہ السلام کو اپنی زمین دے گیا تھا، اس کا بھی مسئلہ تھا، یا جو یہودی بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ اہل تشیع کا موقف آگے مولانا بیان کرتے ہیں۔ اس بارے میں اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ ان زمینوں میں سے فدق کا علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کو دے دیا تھا، حضرت فاطمہ علیہ السلام کو ہبہ کر دیا تھا، یعنی ان کو دے دیا تھا یا گفٹ کر دیا تھا، وہ اس کی مالک تھی، یعنی اہل تشیع کا موقف بیان ہو رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی ان کو اس زمین سے بے دخل کیا، ورنہ وہ زمین حضرت فاطمہ کے قبضے میں تھی، وراثت ہوتی یا نہ ہوتی، یہ زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت فاطمہ کو دے چکے تھے، یعنی یہ فریق اہل تشیع ہبہ کا مدعی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اہل سنت کی کچھ آراء بیان ہو رہی ہے۔ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ قبضہ نہیں تو ہبہ ہی نہیں، یہ بھی بات آگے بیان ہو رہی ہے۔ پہلا پوائنٹ اس کے اندر اہل سنت کے کچھ علماء کی آراء جو یہاں بیان ہو رہی ہے آگے مولانا کی طرف سے۔ اس مسئلہ فدق کے بارے میں ہمارے علماء امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن کثیر، امام ابن حزم اور شاہ عبد العزیز، انہوں نے بھی لکھا ہے، اور مولانا مودودی نے بھی زور لگایا ہے۔ ان سب نے بے وزن باتیں لکھی جو کہ بات خراب کرتی ہیں، اور یہ مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ قبضہ کوئی نہیں تھا، حالانکہ جن سے آپ بحث کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں قبضہ تھا، یعنی اہل تشیع کا، جیسے ہم نے پہلے بتایا قبضہ تھا۔ آپ کی بات تو دوسرا فریق تب مانے گا جب وہ خود کہے کہ قبضہ نہیں تھا، خود ہی سے فریق فرض کر لیا کہ اگر ہبہ ہوا ہوتا تو قبضہ ہوتا، دوسرا فریق تو ہبہ بھی نہیں مانتا۔ یعنی آپ شیعہ کتابیں پڑھیں جن سے آپ مخاطب ہیں تو وہ کہتے ہیں باقاعدہ قبضہ تھا، ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نمائندے موجود تھے جو ان کا انتظام چلاتے تھے، آمدنی حضرت فاطمہ کو آتی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے نمائندوں کو وہاں سے بے دخل کیا۔ یہ کوئی زبانی ہبہ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ان کا قبضہ تھا، یعنی تمام علاقہ ان کے زیر استعمال تھا۔ اس لیے ہمارے علماء کی دلیل بے وزن ہے، جس فریق سے آدمی بات کرے اس کی بات کا توڑ آدمی کے پاس ہونا چاہیے جس سے وہ اسے غلط ثابت کر سکے۔ اپنی بات سے بات بناتے ہیں کہ قبضہ نہیں تھا، حالانکہ جن سے آپ بات کر رہے ہیں ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ قبضہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اہلکار وہاں کام کرتے تھے۔ سیکنڈ پوائنٹ، ایک اور مسئلہ آگے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں۔ کچھ سنی علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ وصیت تھی تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، یہ بھی شیعہ مسلک سے ناواقفی ہے۔ شیعہ مسلک کے مطابق وارث کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جو احادیث سنی پڑھتے ہیں اس بارے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور وارث کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو اپنے بیٹے کو زیادہ دے سکتا ہے، وہ سمجھے کہ نصاب سے زیادہ حق کا حقدار ہے تو وہ زیادہ دے دے، وصیت وارث کے لیے جائز ہے، یعنی اہل تشیع کے نزدیک۔ یہ اعتراض بھی صرف ان کے مسلک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تیسرا اہل سنت کی آراء کے اندر مسئلہ، حضرت ابو بکر نے گواہ پوچھے۔ کوئی کہہ دیتا ہے جب حضرت ابو بکر نے گواہ طلب کیے تو گواہ پیش ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے گواہی دی، نبی علیہ السلام ہبہ کر کے گئے تھے۔ اس دلیل پر یہ سنی کہتے ہیں، یعنی ابھی یہ اہل سنت کے کچھ اعتراضات کے دلائل نقل ہو رہے ہیں، سنی کہتے ہیں چونکہ حضرت علی خاوند تھے تو ان کی گواہی قبول نہیں، ام ایمن اکیلی عورت تھی تو ان کی گواہی بھی آدھی، اور یہ سب حماقت ہے۔ المحلہ پڑھیں اہل سنت کے جلیل القدر امام ابن حزم کی،
ان کے مطابق اکیلی عورت کی گواہی بھی ٹھیک ہے۔ اسلام میں یہ حکم کوئی عام نہیں کہ ایک مرد یا دو عورتیں گواہ ہوں، وہ خاص معاملہ ہے جس میں دو عورتوں کی گواہی درکار ہے، سورہ بقرہ کے اندر جو 282 نمبر آیت کے اندر آیا ہے، ورنہ اکیلی عورت بھی گواہی دے اور کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو تب بھی گواہی بالکل قبول ہے۔ مثلا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان مکان کا فیصلہ اکیلی گواہی پر کیا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی جان نہیں اس دلیل میں، یعنی کہ عورت کی گواہی یا اپنے رشتہ دار کے حق میں گواہی قبول نہیں۔ یہ مناظرے آج تک اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ اگلی کی بات سمجھنی نہیں اور نہ اس کا توڑ کرنا ہے اور یہ کہنا کہ خاوند کی گواہی منظور نہیں۔ ان سب کا جواب امام ابن حزم نے دیا ہے۔ کس دین میں آیا ہے کہ اگر خاوند صرف دیکھ رہا ہو تو اس کی گواہی منظور ہی نہیں؟ صرف اس کا عادل ہونا، ثقہ ہونا، سچا ہونا۔ دیکھو یہ بھلا کوئی بات ہے کہ رشتہ دار ہے یا خاوند ہے اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی؟ تو یہ میں نے مختصراً عرض کر دیا، ان باتوں میں کوئی جان نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حل اس مسئلے کا، یعنی یہ باتیں جو اہل سنت نے اس کے دلائل دیے یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، یعنی تین موقف جو بتائے، ہبہ کے حوالے سے بھی، وارث کی وصیت کے حوالے سے بھی اور گواہی کے حوالے سے بھی۔ اب آگے مولانا کا موقف آ رہا ہے کہ اصولی موقف کیا ہونا چاہیے کہ شیعہ کی بھی روایات پرکھو، سنی کی بھی روایت پرکھو۔ اب ہمارا موقف، اب مولانا کا موقف یہاں آ رہا ہے۔ اس کا اصل حل یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو چیلنج کریں، جتنی روایات بھی اس میں ذکر ہیں، ہبہ کیا اس میں کیا تھا، ان میں کیا کوئی صحیح ہے یا نہیں؟ جڑ سے اس بات کو کاٹو، یعنی آپ ان روایات کو پکڑیں، ان کو تولیں، ان کو دیکھیں ان کے راویوں کا کیا حال ہے، کہ جدھر بھی ذکر ہوتا ہے کہ زمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی تھی، وہ صحیح نہیں، چاہے سنی کتب میں ہو۔ جی بالکل سنی کتب میں بھی روایات موجود ہیں، یہ نہیں کہ صرف شیعہ ہی بیان کرتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کے دور منصور پڑھیں، آپ سورہ بنی اسرائیل کے تحت لکھتے ہیں کہ بزار نے، ابن ابی حاتم نے، ابو یعلا نے اور مجمع الزوائد طبرانی کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب یہ آیت اتری وآت ذی القربى حقہ، تو رسول اللہ اسلام نے سیدہ فاطمہ کو بلا کر فدق دے دیا۔ سنیوں کی حدیثوں میں بھی موجود ہیں، یہ نہیں مولانا کہہ رہے کہ حدیث صحیح ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا کہ اس روایت کا بھی کیا حال ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے اور اہل تشیع کے ہاں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتایا کہ سنیوں کی حدیثوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں جو شیعہ کرتے ہیں۔ آگے نواب سید صدیق حسن رحمہ اللہ کا جو اہل حدیث مانے جاتے ہیں برصغیر پاک و ہند کے اندر، ان کا حوالہ مولانا بیان کرتے ہیں کہ میں اہل سنت کی کتاب سے پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس مسئلے میں اصل جواب وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ نہ آپ گواہی کی بحث کریں، نہ قبضے کی بحث کریں، بلکہ مسئلے کو جڑ سے پکڑیں کہ چاہے شیعہ روایات ہوں یا سنی، ہبہ کی کوئی روایت صحیح نہیں۔ میں نے میدان کھلا کر دیا ہے، کیونکہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ فلاں حدیث شیعہ راوی ہے اس لیے قبول نہیں۔ یہ بحث ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ کہہ دیں گے کہ آپ کے سنی راوی ہم نہیں مانتے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں، حل وہی ہے جو نواب سید صدیق حسن رحمہ اللہ نے الاذاع لما کان وما یکون بین یدی الساعہ کتاب کے اندر فرمایا، یعنی سعودی عرب نے کتاب شائع کی کہ قیامت تک جو ہونا ہے، حضور علیہ السلام نے جو پیشین گوئیاں فرمائیں اس میں بہت ہی اعلیٰ رسالے میں اکٹھی کر دی ہیں، جس میں امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، غرض آپ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی میں جو ہونا ہے یا ہو چکا اور جو ہونا ہے سب درج کر دیا۔ اس میں احادیث کی مدد سے واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئیاں کی۔ نواب صاحب نے اس رسالے میں صاف فرمایا ہے یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں کہ فلاں فرقے کی روایت صحیح نہیں ماننی، اس طرح تو دین مٹ جائے گا۔ وہ کہہ دیں گے ہم آپ کی روایت نہیں مانتے، تو ایسے ہرگز نہیں کرنا۔ صدق اور ضبط، یہ صرف دو شرائط دیکھنی ہے کہ بندہ سچا ہے، اس کا حافظہ ٹھیک ہے، راوی کے بارے میں بس یہی سوال آپ کر سکتے ہیں، وگرنہ وہ کہہ دیں گے چونکہ تم سنی ہو اس لیے جتنی روایات تم سناتے ہو میں نہیں مانتا، اور آپ کہہ دیں گے کہ آپ شیعہ کی روایات کو میں نہیں مانتا۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، حل صرف یہ ہے کہ دونوں کی کتب نکال کر دیکھو۔ جو بندے یہ بات سناتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فدق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا، ان کا وہاں قبضہ تھا، روایت اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں اور اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہیں، لیکن صحیح درجے کی نہیں ہے۔ میں نے اس بات کی جڑ کاٹی ہے جس سے آگے بحث کی ضرورت نہیں، نہ کسی نے گواہی مانگی، نہ گواہی کی ضرورت تھی، یہ واقعہ ہی سرے سے جھوٹا ہے۔ نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فدق کو نبی علیہ السلام نے فدق دیا، نہ قبضے کی یہ بحثیں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی، کیونکہ قبضے کے بارے میں بھی اروا الغلیل
میں علامہ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دو صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے فرما دیا کہ میں نے یہ چیز دے دی تو چاہے قبضہ ہوا یا نہیں ہبہ ہو چکا، اگر ہبہ گواہی وصیت کے متعلق بحث کرو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کتابوں میں اس حوالے سے گنجائش موجود ہے، اس قدر مواد موجود ہے کہ اگلا آپ کا منہ بند کر دے گا۔ تمہارے اپنے عالم، یعنی وہ کہیں گے کہ آپ کے اپنے عالم ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ اصل بات یہ پکڑنے والی ہے کہ چاہے شیعوں کی کتاب نکال لو چاہے سنیوں کی، ہم یہ نہیں کہیں گے صرف اہل سنت کی کتب دیکھی جائیں گی، بلکہ شیعہ کی کتب بھی پڑھیں گے، مگر راوی ثابت کرو کہ جو واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فدق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا، کیا وہ بندے معتبر ہیں؟ اگر وہ آپ کے علم کے مطابق بھی معتبر ہیں تو ہم کہہ دیں گے کہ چلو ہمارے سنیوں نے معتبر لکھا تو کوئی بات نہیں، شیعہ نے تو معتبر لکھا ہے، اور یہ بات ایسی ہی ہوئی ہے۔ آگے مزید ان راویوں کی بحث آئے گی اہل سنت اور اہل تشیع کے مصادر کے حوالے سے کہ دونوں نے کس طریقے سے اس راوی کے بارے میں یا ان راویوں کے بارے میں کیا بیان کیا ہے جنہوں نے یہ فدق والا معاملہ یا فدق کو ہبہ کرنے والا معاملہ یا اس کے انتظام چلانے والا معاملہ لکھا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں نیکسٹ لیکچر کے اندر یا نیکسٹ پارٹ کے اندر اس مسئلے کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم اس کا سیکنڈ پارٹ بیان کریں گے، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ راویوں کا کیا حال ہے شیعہ مصادر کے حوالے سے بھی اور سنی مصادر کے حوالے سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔